نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان قریب یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو جو منافقین تھے تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے مغلوب ہوں گے، یہ یہاں پر پرانے آباد کار ہیں اور ان کا جتھا ہے، ان کی جماعت ہے۔ یہ مہاجرین چند لوگ، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں، پہننے کو ان کے پاس کچھ نہیں، بھوکوں سے یہ فاقے کاٹ رہے ہیں، یہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ اس کا دکھلایا جو غزوہ بدر کی صورت میں پیش آیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی قدرت پر یقین اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کی نظر اس طرف ہے ہی نہیں، یہ دنیا کے اوپر ریجھے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا التفات، ان کی توجہ، ان کا شوق اس طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جن چیزوں پر انسان ریجھتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، وہ 6 چیزیں۔ ترجمہ دیکھیے، قد کان، تحقیق ہو چکا، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو جھڑپی، یعنی دو گروہ جو آپس میں جھگڑے تو ان کے متعلق تمہارے پاس ایک نشانی موجود ہے، ایک علامت موجود ہے۔ فئتن ایک گروہ، تقاتل وہ قتال کرتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسرا، کافرۃن کافر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، یعنی غزوہ بدر میں جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، جو غزوہ بدر کے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کو جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کو باقی لوگوں پر فضیلت دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی تصدیق، ان کی محنت، ان کی مشقت وہ سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اور وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ وہ کافروں کا ہے، وہ منکرین کا ہے۔ یرونہم وہ دیکھتے ہیں ان کو، مثلیہم اپنے سے دو گنا، رأی العین سری آنکھوں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اس کو آگے اللہ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد 2 گنا دکھلا دی، یعنی یہ 313 تھے تو یہ 626 نظر آئے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں سے 100 گنا تھے، 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں کے اعتبار سے دگنی دکھائی۔ اس میں علماء نے اور بھی بیان فرمائے ہیں، اصل میں یہ جو ضمیریں ہیں، یرونہم وہ دیکھتے ہیں ان کو، مثلیہم اپنے سے 2 گنا، تو ان کی یہ جو اس کو ہم ضمیر بولتے ہیں، تو ضمیر کے مرجع کی وجہ سے اس کے معانی مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو مسلمانوں کے اعتبار سے 2 گنا دیکھتے تھے، کہ مسلمان 313 ہیں تو ان کو 626 نظر آتے تھے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ جس طرح بھینگے کو 1 کے 2 نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظریں پھیر دیں تو وہ ان کو 1 کے 2 نظر آنے لگے۔ اور یوں بھی ہوا، اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ کافر
مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھتے تھے. کافروں کی تعداد 1000 تو مسلمان ان کو 2000 نظر آتے تھے. اور اس طرح بھی ہوا، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مدد کے لیے اتارے اور فرشتوں نے انسانی وجود اختیار کیا ہو تو جو ان کو نظر آتا ہو. اور پھر یہ ایک محض یعنی یہ ایک احتمال نہیں ہے، بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ہمیں تو تمہاری تعداد بہت زیادہ نظر آتی تھی، تم کہتے ہو کہ ہم صرف 313 تھے. یعنی بعد میں جو مسلمان ہوئے تو جب حقیقت کھلی، باتیں ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری تعداد تو بہت زیادہ نظر آتی تھی، ہم تو مرعوب ہو گئے تھے کہ بھئی اب تو یہاں سے جیت ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اور ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو 2 گنا دیکھ رہے تھے، کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم 313 نہیں بلکہ ہم تو آئے تو 313 تھے، اب تو ہماری تعداد بڑھ گئی ہے. مثال کے طور پر جو سپاہ سالار ہوتا ہے تو اس کو اپنی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر اتنے لوگ کھڑے کیے، یہاں پر اتنے لوگ کھڑے کیے، تو اچانک سے وہ 2 گنا ہو جائیں تو وہ صاف طور پر نظر آتا ہے. تو مسلمان خود کو اپنی تعداد سے بھی 2 گنا دیکھ رہے تھے. اس کا معنی یہ بنتا ہے، یعنی مختلف اس کے معنی بنتے ہیں. یرونہم، وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم، اپنے سے 2 گنا. رأی العین، سری آنکھوں سے، صاف آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ تعداد 2 گنا ہو گئی ہے، بہت بڑھ چکی ہے. واللہ، اور اللہ، یؤید، قوت دیتے ہیں، بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں. ان فی ذالک، ان، بے شک، فی میں، ذالک، اس، لعبرۃ، عبرت ہے، نشانی ہے، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے. اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ ظاہری اسباب بھی اسی وقت کام آتے ہیں جب اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو. یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ ظاہری اسباب پر مکمل طور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. ہاں، ظاہری اسباب اختیار کریں، وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، اس سے منع نہیں کیا، لیکن بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر. زینا، خوبصورت بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے مال سے، من الذہب، سونے سے، والفضہ، اور چاندی سے، والخیل المسومہ، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور گھوڑوں سے، المسومہ، جو پلے ہوئے ہیں، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چیزوں کی محبت، شہوات اور خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. لوگوں کو ان میں بڑا لطف آتا ہے اور وہ اس پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان چیزوں میں اللہ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا من النساء، عورتوں میں سے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جو فتنہ ہے جو میں اپنے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے. لوگ سب سے زیادہ اپنے ایمان کو، اپنے مال کو اسی میں برباد کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والبنین، اور بیٹوں سے، کہ یہ آدمی کو غرور میں، تکبر میں، بڑائی میں یہ مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے دائیں بائیں میرے چلنے والے بیٹے ہیں، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو بڑا
سمجھنے لگتا ہے، بیٹوں کی طلب وہ کرتا ہے۔ اسی طرح والقناطیر المقنطرہ، جمع کیے ہوئے مال، حرص ہے، ہوس آدمی کی بڑھ جاتی ہے، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آج اگر میں اتنے پیسے کما رہا ہوں تو کل میں ایسی کیا سبیل، کیا طریقہ اختیار کروں کہ میں اس سے دگنے کمانے لگ جاؤں۔ تو جہاں پر بھی آدمی پہنچتا ہے اس سے آگے کی طلب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کی مٹی کو سوائے قبر، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، حتیٰ کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو یہ دوسری کی خواہش کرنے لگے۔ ایسے مال کا حریص یہ بن جاتا ہے، ایسے مال کا طالب یہ بن جاتا ہے۔ من الذھب، سونا اکٹھا کرنا، والفضہ، چاندی کو اکٹھا کرنا، اسی طرح والخیل المسومہ، پلے ہوئے بہترین خوبصورت گھوڑے، وہ اس کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ عرب کے لوگ تو اس میں غرور اور فخر کیا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے، ان کے زمین اور آسمان کے قلابے ملایا کرتے تھے کہ میرا گھوڑا ایسے ہے، میرا گھوڑا ایسے ہے۔ یعنی سیر و تفریح کے لیے اور یعنی دوسرے کھیلوں کے لیے گھوڑوں کو جو استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں ان کی محبت بڑھا دی گئی۔ اسی طرح والانعام، چوپائے، اس سے آدمی دودھ حاصل کرتا ہے، گوشت حاصل کرتا ہے، چمڑے سے بہت ساری چیزیں بناتا ہے۔ تو اس میں بھی انسان کی برتری ہوتی ہے، اس میں انسان کی بڑائی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کتنے جانور ہیں۔ آپ حضرات دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ پہلے کسی آدمی کی مالداری کا اندازہ اس کے جانوروں سے لگایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ اس کے اتنے باڑے ہیں، اس کے پاس اتنے جانور ہیں، اتنے بیل ہیں، اتنی گائے بھینسیں ہیں، آج بھی اس طرح وہ دیکھا جاتا ہے۔ والحرث، اور کھیتی کو، وہ جو جانور انہوں نے پالے ہیں اب اس کے اوپر وہ محنت کر رہا ہے، یعنی جانوروں کو پالنا، ان کو بڑا کرنا، ان سے مال کمانا، پیسے کمانا، پھر اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، وہ کھیتی میں وہ لگا ہوا ہے۔ یعنی ان چیزوں میں انسان ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، متاع ہے دنیا کی زندگی کی۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کا جو لفظی مطلب ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک بہت بڑے لغت کے امام تھے، تو انہوں نے اس کا جو حقیقی مطلب تھا وہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ دیہات میں چلے گئے اور دیہات میں جا کر لوگوں کے الفاظ سنتے رہے کہ کیا بولتے ہیں، کس طرح تعبیر کرتے ہیں، متاع کا لفظ کیسے بولا جائے گا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون کسی پانی کے کنارے پر، کھالے کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے برتن دھو رہی ہے، اور برتن دھونے کے ساتھ وہ جس کپڑے سے برتن دھو رہی تھی تو اس کو چکنائی لگی، تو انہوں نے وہ چکنائی والا کپڑا سائڈ پر رکھا اور برتن دھونے لگی، تو کتا آیا اور اس کپڑے کو اٹھا کر چلا گیا، اس میں چکنائی تھی، اس کو خوشبو آئی، وہ اٹھا کے لے گیا۔ تو اس وقت اس خاتون نے بولا کہ ذہب الکلب بمتاعی، کتا میری متاع لے گیا۔ تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ متاع حقیقت میں کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے جس کے پیچھے ہم ریجھتے ہیں، جس پہ رالے ٹپکاتے ہیں، لڑائی جھگڑے، فساد، قتل و غارت، چوری ڈکیٹی، رشوت اور کیا کیا بددیانتیاں وہ جو ہم کرتے ہیں، یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں جتنی اس کپڑے کی اہمیت ہے تو اللہ کی نظر میں ان کی اتنی بھی اہمیت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس کائنات کی، اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اتنی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے۔ تو بہرحال ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے دنیا کی زندگی کی۔ تو حلال روزگار، حلال طریقہ، جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ناجائز ہر وہ طریقہ کہ جو ناجائز ہو اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو شخص محض اللہ کی رضا کی خاطر ان حدود اور پابندیوں پر قائم رہے گا تو اللہ کے پاس اس کا بہترین ٹھکانہ موجود ہے، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں
وہ تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، وہ تو دائمی ہے، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں بھلے کچھ بھی ہوں تو بہرحال وہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہیں، نکل جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔